بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے الرجی یعنی کہ حساسیت۔ دوستو، سکن الرجی کی مختلف اقسام ہیں۔ مقامی زبانوں میں سکن الرجی کو دھپڑ، لپڑ، لت، پت، پتی اچھلنا کہتے ہیں۔ الرجی یعنی حساسیت کی علامات، اقسام اور بچاؤ کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، الرجی کا حملہ عموماً اچانک ہوتا ہے اور کبھی کبھی آہستہ آہستہ اور وقفہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اس کے اسباب کا پتہ لگانا چاہیے۔ عموماً مریض کے حالات معلوم کرنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ الرجی کا مرض ڈھیٹ اور ضدی ہوتا ہے اور ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگاتا ہے، کیونکہ انسانی جلد بہت حساس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر موسم کی تبدیلیوں سمیت اور بیماریاں جلد اثر کرتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے الرجی کی علامات، اقسام اور بچاؤ کے بارے میں۔ الرجی اس وقت بہت زیادہ عام ہے اور زیادہ تر لوگ اس کا شکار ہیں۔ الرجی کیا ہے؟ الرجی، جلد الرجی ایک ایسی بیماری کا نام ہے جس میں جلد پر خارش اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ الرجی جسم میں قوت مدافعت کی کمزوری کے باعث بھی ہوتی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں الرجی کی علامات کی۔ خارش، دانے یا پھر داد کی صورت میں جسم میں مقررہ جگہ پر ہونے کے ساتھ ساتھ پھیلتی ہے اور آہستہ آہستہ سارے بدن پر پھیل جاتی ہے، جس سے متاثرہ شخص کو ایک عجیب قسم کی بے چینی کا سامنا ہونے لگتا ہے اور اسے بار بار کھجانے یا سکون محسوس ہوتا ہے۔ الرجی کیوں ہوتی ہے؟ الرجی آج کل ایک عام بیماری ہے۔ ایسی چیز جس کا کھانا یا لگانا جسم قبول نہ کرے تو اس چیز کے کھانے یا جسم پر لگانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ الرجی معاشرے کے تقریباً ہر طبقے میں پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی کھانے کی یا لگانے کی ایسی چیز جو جسم کو چھو جائے یا پھر جسم میں داخل ہو جائے، جسم اسے کسی صورت برداشت نہ کرے اور پھر اس عمل کے رد عمل میں جسم میں خارش، چبھن یا پھر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جو انسان کو اندر سے بے چین کر دے، اسے الرجی کی وجہ تصور کیا جاتا ہے۔ الرجی کی اقسام۔ نمبر 1، قابل برداشت الرجی۔ جلد کی الرجی عموماً ہاضمے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جیسے ہی کھانے کے ساتھ جسم میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے، الرجی کی صورت میں جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں یا تو الٹیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں یا پھر جسم میں ایسی خارش شروع ہو جاتی ہے جو قابل برداشت ہوتی ہے۔ چہرے یا ہاتھوں پر سوجن محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات سر میں شدید درد بھی اسی الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، ناقابل برداشت الرجی۔ یہ الرجی ابتدا میں اپنا اثر ظاہر نہیں کرتی۔ مریض کے لیے یہ پہلے تو قابل برداشت ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ جب یہ الرجی شدت اختیار کر لیتی ہے تو مریض کے لیے اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں ہونے والی خارش کی صورت میں کھجانے سے جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ ہونٹ اور کان پر بھی سوجن آ جاتی ہے۔ اس الرجی کی ابتدا نزلے کی صورت میں ہوتی ہے۔ الرجی سے بچاؤ۔ موسم کی تبدیلی کے وقت خود پر توجہ دیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ایسا پرفیوم، عطر یا پھر کوئی اور خوشبو جو بہت زیادہ تیز ہو اور اس سے طبیعت میں یا جلد پر کوئی ایسے اثرات محسوس ہوں جو الرجی کا اشارہ کر رہے ہوں تو ایسے میں فوری طور پر معالج سے رجوع کریں۔ دھول اور مٹی میں ناک پر ٹشو یا رومال رکھ لیں تاکہ گرد سانس کے ذریعے ناک میں داخل ہو کر الرجی کا سبب نہ بن سکے۔
اپنی خوراک میں ایسی غذا شامل کریں جو آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنائے۔ دوستو، یہاں ایک نسخہ الرجی کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔ نسخے کے اجزاء درج ذیل ہیں۔ سونف، اجوائن اور پودینہ برابر وزن لے کر کوٹ چھان کر اس کا سفوف بنا لیں۔ ترکیب استعمال: صبح، دوپہر، شام، رات کھانا کھانے سے آدھ گھنٹہ پہلے چھوٹا چمچ پانی سے استعمال کریں۔ بھول جائیں تو کھانے کے 1 گھنٹے بعد دوا لے لیں، اس سے جلد کی الرجی کے امکان کم ہوتے ہیں۔ شربت عناب 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ملا کر دن میں 3 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 ہفتہ کے استعمال سے یقیناً فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ تمام جلدی امراض، دانے، پمپل، کیل مہاسے، داغ دھبے، الرجی، حساسیت، چھپاکی، خارش، پھوڑے پھنسیاں دور ہو جائیں گی۔ حساس جلد والے اور کسی بھی جلدی بیماری میں مبتلا افراد اپنے معالج کے مشورہ کے بغیر کوئی نسخہ استعمال نہ کریں۔ بعض لوگوں کو الرجی کی وجہ سے جلدی سوزش بھی ہو جاتی ہے اور ایسا اکثر اینٹی بائیوٹک کے اندھا دھند استعمال سے ہوتا ہے۔ اگر دوا کے استعمال کے فوراً بعد ہی دوا کا ری ایکشن ظاہر ہو تو مزید دوا کا استعمال بند کر دیا جائے۔ بڑوں کو ایول ٹیبلٹ جبکہ بچوں کو ایول سیرپ دیا جائے۔ دوا کے شدید ری ایکشن میں ایول کے انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں۔ پریٹون گولیاں بھی الرجی کی حساسیت کو دور کرنے کے لیے از حد مفید ہے۔ اینٹی ہسٹامین ادویات الرجی دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ کلوروفینزامین گولیاں یونانی دیسی طب میں اطریف الشاہترہ، معجون مصفی خون اور معجون اشبا بہترین اور مجرب علاج ہے۔ پنیر ڈوڈی: جن لوگوں کو گرمی دانوں، موسمی الرجی، خارش اور دانوں کے مسائل ہوں، یا معدہ خوراک صحیح سے ہضم نہ کر سکتا ہو، یا شوگر ہو، پنسار کی دکان سے پنیر ڈوڈی نام کی جڑی بوٹی لیں۔ 5 دانے رات کو کپ میں یا مٹی کے برتن میں بھگو کر رکھیں اور صبح مل چھان کر پانی پی لیں۔ شوگر والے 2 ہفتہ استعمال کریں، جبکہ باقی مسائل کے لیے 1 ہفتہ استعمال کیا جائے گا۔ اگر مکمل طور پر مسئلہ ختم نہ ہو تو 10 دن کے گیپ کے بعد دوبارہ 7 دن استعمال کریں۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔